أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين، سيما أبي عبد الله الحسين. السلام على الحسين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام کربلا. حسین ابن علی پر سلام. حسین کے معصوم بچوں پر سلام. حسین ابن علی کے ارد گرد پھیلے ہوئے لاشوں کے ٹکڑوں پر سلام. سلام ہو کربلا کے ان بے گورو کفن لاشوں پر. عجیب دن ہے آج کا دن. آج کا دن بڑا عجیب دن ہے، جس کا آغاز علی اکبر کی اذان سے ہوتا ہے اور آغاز بھی کس جملے سے ہوتا ہے؟ اللہ اکبر سے. اللہ کی کبریائی کا اعلان اور پھر گردنیں کٹانے کا عمل شروع. اللہ اکبر سے جس دن کا آغاز ہوتا ہے، اس دن کا اختتام کہاں پر ہوتا ہے؟ اس سجدے پر جہاں حسین ابن علی اپنے رب کی ذات میں گم ہو کر فرما رہے ہیں رضن بقضائک. خدایا تو راضی ہے، تو راضی ہے تو میں تیری اس قضا پر راضی ہوں. تسلیماً لامرک، میں سراپا تیری بارگاہ میں سر تسلیم خم. لا معبود سواک، تیرے علاوہ میرا کون ہے؟ حسین ابن علی کی آخری سجدے کا ذکر عجیب ہے، عجیب. یعنی فنا فی اللہ کی ایسی منزل
کہ آپ کی نگاہوں کے سامنے لاشیں ہی لاشیں ہوں اور آپ کی آواز پر لبیک کہنے والا کوئی نہ ہو. اور ایسی صورت میں مورخین نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں. اب احادیث میں بھی بڑی عجیب باتیں ہیں, بڑی عجیب, ان کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسان اتنا بلند ہو سکتا ہے, اتنا بلند کہ دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر پڑ جائیں, لیکن ان مصیبتوں کے بعد اس کے چہرے کے فروغ میں اضافہ ہو, نورانیت میں اضافہ ہو, حوصلہ انتہا پر ہو, اور اس کے ارادے چٹانوں اور پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ہوں, اور خدا پر اتنا عظیم توکل ہو. رضن برضاک تسلیماً لامرک یا غیاث المستغیثین. یہ وہ دن ہے جس کا آغاز تکبیر سے اور اختتام اس ذکر سے ہوتا ہے. یہ وہ دن ہے, اور ان دو مرحلوں کے درمیان جو کچھ ہوا وہ تاریخ انسانی میں بے مثال واقعہ ہے, بے مثال واقعہ. میں زیادہ بات کر بھی نہیں سکتا کیونکہ شب شام غریبہ ہے, اور شام غریبہ میں غریبوں کی اس غربت پر آنسو بہانے کے علاوہ انسان کیا کر سکتا. امام حسین علیہ السلام جب اکیلے رہ گئے, یہ کہو تنہا, تو آپ نے میدان میں نکل کر ایک آواز دی, حل من ناصر ینصر, کوئی ہے جو زہرا کے لال کی مدد کرے اور میرے ساتھ کھڑا ہو. اس وقت اکیلے تھے اور میدان میں اکیلے کھڑے تھے. جب علی اصغر کی آواز آئی ہے تو آپ خیمے میں واپس آئے ہیں, لیکن تاریخ نگار کہتے ہیں کہ اس وقت وہ خیمے سے رخصت ہو کر نکلے تھے. اب جب علی اصغر کے رونے کی وجہ سے واپس آئے ہیں تو پھر علی اصغر کو لے کر نکلے ہیں, اور جب واپس آئے ہیں تو لاشا آپ کے ہاتھ میں تھا, لاشا آپ کے ہاتھ میں تھا. اب اس کے بعد دوبارہ وہ اکیلے تھے. اس اکیلے پن میں آپ نے لباس پہنا, نیا لباس پہنا. یہ مورخین میں اس پر ریسرچ کرتا رہا, مختلف مورخین کو, کہ نیا لباس پہننے کی ضرورت کیا تھی. اندر پرانا لباس اور باہر نیا لباس, اور نیا لباس بھی بڑا قیمتی لباس, تاکہ دنیا والوں کو پتہ چلے حسین اپنے ارادے, اپنے ہدف, اپنی راہ میں اتنا مطمئن ہے, اور کسی جبر کے بغیر, کسی پریشانی کے بغیر کمال اطمینان اور کمال ایمان کے ساتھ میدان میں کھڑا ہے. اپنے آپ کو مظلوم شو نہیں کرتے, اپنے آپ کو طاقتور شو کرتے ہیں, اپنے آپ کو سربلند شو کرتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ سربلند اور کوئی نہیں آئے. اس حوصلے اور ہمت کے اظہار کے لیے, اس عزت نفس کی حفاظت کے لیے وہ سارے اقدامات کرتے ہیں جس سے دوسروں تک یہ میسج جائے کہ حسین عزیز ہے اور اللہ کی ذات نے اس کو عزت عطا کیا ہے, اور غیر حسین جو بھی ہے وہ ذلیل ہے, پست ہے, اور کیڑے مکوڑوں سے بدتر ہے. حسین ابن علی نے یہ ثابت کیا ہے. آتے ہیں, نیا لباس پہنتے ہیں, لیکن نیا لباس پہننے سے پہلے فرماتے ہیں زینب میرے لیے کچھ پرانا لباس بھی لے کر آئیے. جب پرانا لباس آتا ہے تو مورخین نے لکھا ہے کہ ایک شلوار تھی, ذرا مختصر تھی, چھوٹی تھی, پائنچے اس کے کم تھے. آپ نے اس لباس کو دیکھ کر کہا کہ زینب یہ لباس ذلیلوں کا لباس ہے, عزت والوں کا لباس نہیں ہے, اس لیے میں یہ نہیں پہنوں گا. دیکھیے کس مرحلے پر جا کر ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ حسین کیسا ہے اور حسینی کو کیسا بننا چاہیے. لباس نیا منگواتے ہیں, اور جو پرانا لباس آتا ہے اس کو مختلف جگہوں سے پھاڑتے ہیں, اور جب
زینب پوچھتی ہیں بھیا آپ اس لباس کو مختلف جگہوں سے پھاڑ کیوں رہے ہیں؟ جواب ملتا ہے یہ اتنے پست ظالم ہیں کہ یہ میرے تن سے لباس بھی اتار لیں گے، چونکہ یہ اتار لیں گے اس لیے میں اس پرانے لباس کو مختلف جگہوں سے پھاڑ رہا ہوں تاکہ یہ والا پھٹا ہوا لباس نہ اتاریں، چونکہ یہ پرانا لباس ہے۔ وہ پرانا لباس پہنتے ہیں، اس کے اوپر پھر نیا لباس پہنتے ہیں۔ اس کے بعد وداع کی جو کیفیت ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ تمام بچوں کو بلاتے ہیں، سب سے ایک ایک کر کے وداع کرتے ہیں۔ کلثوم کو بلاتے ہیں، وداع کرتے ہیں، سکینہ کو بلاتے ہیں، وداع کرتے ہیں، حضرت قاسم کی حضرت امام حسن کے بچوں کو بلاتے ہیں، وداع کرتے ہیں، بیوی کو زوجہ کو بلاتے ہیں، وداع کرتے ہیں، جو موجود ہیں ایک تفصیل ہے اس کی، سب سے وداع کرتے ہیں، اور آخر میں آ کر حضرت زینب سے وداع کرنے لگتے ہیں۔ آخری فرد جس سے وداع کرتے ہیں وہ حضرت زینب ہے۔ حضرت زینب سے جب وداع کرنے لگتے ہیں تو زینب کے دونوں ہاتھ حسین ابن علی کی گردن پر ہیں، اور حسین ابن علی کے دونوں ہاتھ حضرت زینب کے کندھوں پر ہیں، اور ایک دوسرے سے لپٹ کر ایسے رو رہے ہیں جیسے آج سے پہلے اتنی بڑی مصیبت کوئی نہیں آئی ہو اور آج واقعی سب سے بڑی مصیبت کا دن ہو۔ وہ جو گریے کی کیفیت ہے اس میں بہت دیر تک یہ گریہ جاری رہتا ہے، اور اس کے بعد جب رخصت ہو کر نکلنے لگتے ہیں تو زینب ایک عجیب کام کرتی ہیں، کہتی ہیں بھیا جانے سے پہلے تھوڑی دیر رک جائیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری ماں فاطمہ الزہرا نے جب دنیا سے جا رہی تھی مجھے ایک وصیت کی تھی، مجھے فرمایا تھا کہ کربلا میں جب اپنے بھائی حسین کو رخصت کرنا تو میری طرف سے اس کے گلے کا بوسہ ضرور دینا، اس لیے مجھے یہ بوسہ دینے دیجئے۔ آگے بڑھتی ہیں، گلوئے حسین کا بوسہ لیتی ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ حسین ابن علی نے بھی پلٹ کر کہا ہاں مجھے بھی ایک وصیت کی تھی میری والدہ نے۔ وہ وصیت کیا تھی؟ ذرا اپنے بازوؤں سے کپڑا ہٹائیے، چونکہ یہ وہی بازو ہیں جن پر میرے بعد رسیاں باندھی جائیں گی اور کوفہ و شام کے بازاروں میں آپ کو پھرایا جائے گا۔ آتے ان بازوؤں کا بوسہ لینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب سکینہ سے رخصت ہوتے ہیں تو سکینہ کو سینے سے لگانے کے بعد، بوسہ دینے کے بعد جب رخصت ہونے لگتے ہیں تو سکینہ پلٹ کر پوچھتی ہے بابا جان آپ جا رہے ہیں، ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ پھر اچانک ان کے زبان پر ایک جملہ آتا ہے بابا جان مجھے بڑی پیاس لگی ہے، میری پیاس کا کوئی بندوبست ہو سکتا ہے؟ دیکھیے آخری مرحلے میں بھی حسین ابن علی کے دل پر کس طرح سے چھریاں چل رہی ہیں اور کس طرح سے غم اور اندوہ میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ جب امام سجاد علیہ السلام کے خیمے میں آتے ہیں رخصتی کے لیے تو وہاں پر آ کر مورخین نے اور محدثین نے لکھا ہے کہ یہ جو امانتیں ہیں امامت کی یہ اب اپنے بعد سید الساجدین کو منتقل کرنا ہے، اس لیے کسی طرح سے ان کو ہلا جلا کر ذرا ان کی آنکھیں کھلواتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا اب یہ امانتیں تمہارے سپرد، میں جا رہا ہوں۔ امام سجاد غشی کے عالم میں تھے، ہوش میں آئے، دیکھا بابا رخصتی کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں۔ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ فرمایا شہادت کے لیے۔ کہا میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ کہا قاسم کہاں ہے؟ حبیب ابن مظاہر کہاں ہیں؟ ایک ایک کر کے پوچھنا شروع کر دیا، اور حسین ابن علی روتے چلے جاتے تھے اور بتاتے چلے جاتے تھے بیٹا یہ سب کے سب شہید ہو چکے ہیں اور ان کی لاشیں اس وقت میدان کارزار میں پڑی ہوئی ہیں۔ جب یہ حالت دیکھی فرمایا پھر مجھے اجازت دیجئے کہ میں بھی جا کر آپ پر اپنی جان دے دوں۔ فرمایا نہیں، تم نے آگے امامت کا سلسلہ چلانا ہے، اس لیے تمہارا زندہ رہنا ضروری ہے۔ امانتیں سپرد کر دیں اور اس کے بعد خیمے سے نکل آئے۔ اب بعض اصحاب
تاریخ نے لکھا ہے کہ حسین ابن علی علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو لے کر جب میدان کی طرف جانے لگے تو 2-3 قدم چلنے کے بعد ذوالجناح رک گیا. آپ اشارہ کر رہے ہیں لیکن گھوڑا آگے بڑھ نہیں رہا. آپ پوچھتے ہیں کہ ذوالجناح کیا تم بھی میرا ساتھ چھوڑ رہے ہو؟ تو ذوالجناح نے سر ہلایا گویا کچھ کہنا چاہ رہا ہے. حسین ابن علی نے جب سر جھکایا تو کیا دیکھا؟ ذوالجناح کے اگلے دونوں ٹانگوں سے لپٹی ہوئی معصوم بچی کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے بابا بابا مجھے چھوڑ کر نہ جائیے، مجھے چھوڑ کر نہ جائیے. اترتے ہیں، اس بچی کو دوبارہ خیمے تک پہنچاتے ہیں اور پھر سوار ہو کر میدان کارزار کا رخ کرتے ہیں. لکھا ہے مورخین نے، کہتے ہیں کہ جب میدان میں پہنچے حسین ابن علی کی شجاعت ایسی تھی، بہادری ایسی تھی کہ جتنا لشکر تھا سب نے رستہ چھوڑ دیا، تتر بتر ہو گئے. جہاں جاتے تھے صفیں چیرتے تھے اور لاشوں کے پشتے بناتے چلے جاتے تھے اور گراتے چلے جاتے تھے، یہاں تک کہ فرات کی طرف رخ کیا اور فرات میں ذوالجناح کو ڈال دیا، پانی چلو میں لیا. اور اس کے بعد پھر یہ مختلف مورخین نے لکھا ہے اور محدثین نے بھی کہ اپنی ذوالجناح سے کہا ذوالجناح میں بھی پیاسا ہوں، تم بھی پیاسے ہو، پہلے تم پانی پی لو تاکہ بعد میں پانی پیوں. یہاں پر ایک عجیب کیفیت بیان کی ہے کہ ذوالجناح نے سر اٹھایا اور پانی نہیں پیا. پانی نہ پی کر ذوالجناح نے بتایا کہ میں اپنے مالک حسین ابن علی کا وفادار ہوں، جب تک وہ پیاسے ہیں میں کیسے اپنی پیاس بجھاؤں. حسین ابن علی کہتے ہیں کہ انہوں نے پانی اٹھایا، اپنے منہ کے قریب لے آئے تو ایک خارجی کی آواز آئی، ابن زیاد کے لشکر کے سپاہی کی، حسین آپ پانی پینے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اور لشکر نے آپ کے خیمے کا رخ کیا ہے. جیسے ہی یہ سنا غیرت حسینی جوش میں آئی اور پانی پھینک دیا اور ذوالجناح کو دوبارہ ایڑ لگائی اور خیموں کی طرف آئے. رستہ چیرتے ہوئے جب خیمے میں پہنچے دیکھا خیمے والے سلامت تھے. جب خیمے والے سلامت تھے ایک دفعہ پھر خیمے میں موجود تمام مخدرات سے ملے اور پھر دوبارہ ایک دفعہ نصیحت کی اور اس نصیحت میں جو جملے کہے وہ عجیب ہیں. کہا میرے بچوں، میری بہنوں، میرے بعد تم پر بڑی مصیبتیں آئیں گی، تمہیں یہاں تک کہ رسیوں سے باندھا جائے گا، یہاں تک کہ تمہیں آگے دوڑایا جائے گا اور پیچھے یہ اشقیاء درے لے کر پھر رہے ہوں گے، لیکن صبر کرنا، برداشت کرنا اور مقابلہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ کہیں پر تمہاری ہمت جواب دے جائے. ذہنی طور پر سب کو تیار کر رہے ہیں. تیار کرنے کے بعد دوبارہ آئے میدان کربلا کی طرف، میدان مبارزہ کی طرف آئے اور پھر دوبارہ لشکروں کے صفوں کے صف چیرتے ہوئے مارتے ہوئے. یہاں پر حضرت زینب سلام اللہ علیہا کا وہ خطبہ مجھے یاد آ رہا ہے جو دربار یزید میں آپ نے فرمایا تھا. اس خطبے میں ایک جملہ ہے کہ یزید تم میرے بھائی حسین کو نہیں جانتے جنہوں نے کوفہ کے ہر گھر میں ماتم برپا کر دیا تھا، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں حسین کی تلوار سے کوئی ایسا شخص نہیں بچا جو شقی تھا اور کوفے کا کوئی گھر ایسا نہیں بچا جس میں ماتم برپا نہ ہو اپنے مرنے والوں کے لیے. حسین اس شجاع شخصیت کا نام ہے. حضرت زینب کے خطبے میں یہ ہے. اس لیے حسین ابن علی علیہ السلام جب دوبارہ میدان میں آئے تو اسی طرح سے دوبارہ لڑتے رہے. جب یہ صورتحال ابن زیاد نے دیکھی تو ایک دفعہ اس نے آواز دی کہا کہ لوگوں تمہیں نہیں پتا یہ علی کا بیٹا ہے، علی کے بیٹے کو تم اس طرح سے گھیر نہیں سکتے، تیروں کا نشانہ بناؤ تاکہ تم ان کو گرا سکو. اب مورخ لکھتے ہیں کہ 4000 تیر انداز کھڑے ہو گئے اور حسین ابن علی کی طرف تیروں کا رخ کر لیا. اب تیر آتے تھے اور حسین ابن علی کسی تیر کو اپنی تلوار سے اور کسی کو اپنے بدن سے روکتے چلے جاتے تھے. اس طرح سے کہ حسین ابن علی چند لمحوں میں ایسے ہو گئے کہ آپ کے بدن کے چاروں اطراف سے تیر آئے
بدن پر پیوست ہوئے اور حسین ابن علی ان تیروں کے درمیان چھپ گئے۔ ایسی صورتحال جب ہوئی تو اب اتنا خون بہ رہا تھا کہ لشکر اشقیاء کو موقع ملا۔ ایک شقی آیا، اس نے قریب آ کر پشت پر سے ایک تلوار کا وار کیا۔ جب وہ وار ہوا تو آگے سے آ کر ایک نے ایک تلوار کا وار کیا اور ایک نیزہ مارا۔ حسین ابن علی آگے سے نہیں نکال سکے، لیکن جب پیچھے سے ہاتھ رکھ کر وہ تلوار یا وہ نیزہ نکالا تو تاریخ کہتی ہے کہ خون کا ایسا فوارہ نکل آیا کہ حسین ابن علی نے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر کہا خدایا اس قوم کو تو کبھی نہ بخشنا جس نے تیرے رسول کے بچوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے۔ ایک دفعہ وہ خون آسمان کی طرف پھینکا، یہ خون واپس نہیں آیا، پھر ہاتھ اپنے چہرے پر ملے، لیکن اب اتنا خون بہ چکا تھا کہ حسین ابن علی کمزور ہو گئے، اب تلوار اٹھائی نہیں جا رہی تھی، لیکن ایک عجیب کیفیت تھی کہ بار بار آواز دیتے تھے اللہ اکبر، تاکہ خیمے والوں کو پتا چلے ابھی حسین زندہ ہے، ابھی حسین زندہ ہے۔ یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ حسین ابن علی گھوڑے سے نیچے زمین پر تشریف لے آئے، لیکن اس کیفیت میں کہ چاروں طرف سے بدن میں تیر لگے ہوئے ہیں اور بدن کا کوئی حصہ سالم نہیں ہے۔ میں جب زیارت ناہیہ دیکھتا ہوں امام عصر کی زیارت، تو وہ زیارت بڑی عجیب ہے، بڑی عجیب۔ امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کا نوحہ اور مصائب امام زمانے پڑے ہیں، امام زمانے، اور وہاں پر فرمایا میرا سلام ہو میرے اس جد پر جس کی ریش مبارک اس کے خون سے تر ہوئی تھی، میرا سلام ہو میرے اس جد امجد پر جس کے بدن کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا جو سالم رہ گیا ہو، میرا سلام ہو میرے اس جد امجد پر جس کے گھوڑے کو بھی نشانہ بنایا گیا، میرا سلام ہو میرے اس جد امجد پر جس کے سر کے خون نے اس کے پورے وجود کو تر کر دیا تھا، میرا سلام ہو میرے اس جد امجد پر جو جب زمین کربلا پر گرا تو اس کے کپڑے بھی اتار لیے گئے اور اس کو برہنہ چھوڑ دیا گیا، میرا سلام ہو میرے اس جد امجد پر جس کے بدن اطہر پر کربلا میں گھوڑے اس طرح سے دوڑائے گئے کہ اس کی لاش کو پامال کر دیا گیا، اس کی لاش کو پامال کر دیا گیا۔ جب حسین ابن علی زمین کربلا پر تشریف لائے تو لانے کے بعد اب حسین میں رمق نہیں تھی زندگی کی، لیکن دشمن اتنے مجبور، اتنے لاچار کے قریب آنے سے ڈرتے تھے، اس لیے کسی نے آواز دی ذرا آواز لگاؤ اور کہو کہ خیمے کی طرف ہم جا رہے ہیں، اگر حسین زندہ ہوئے تو فوری طور پر وہ رد عمل دکھائیں گے۔ تو ہوا ایسا ہی، جیسے ہی آواز آئی حسین آپ لیٹے ہوئے ہیں اور خیمے کی طرف لشکر کا رخ ہو چکا ہے، تو ایک دفعہ ایک ٹوٹے ہوئے خنجر کا سہارا لے کر سر اٹھایا اور اٹھا کر فرمایا اے ابو سفیان کے شیعو، اے ابو سفیان کے پیروکارو، اگر تم میں دین نہیں ہے تو کم از کم عربی غیرت اور حمیت کا مظاہرہ تو کرو، ابھی میں زندہ ہوں اور میری موجودگی میں میرے خیمے کی طرف تم رخ کر رہے ہو۔ جب یہ کہا تو اس کے بعد انہیں پتہ چل گیا کہ حسین ابھی زندہ ہے، لہذا چاروں طرف سے اب جو وار ہوا وہ کیا ہے، پہلے تیروں کا وار تھا، پہلے تلواروں کا وار تھا، اب پتھر برسنے لگے۔ ایک پتھر آیا سر اقدس حسین ابن علی سے ٹکرایا، جب اس پتھر کے ٹکرانے کے بعد حسین بے سدھ ہو کر زمین پر گرے تو اس کے بعد سنان ابن انس کے حوالے سے بعض نے لکھا ہے اور بعض نے شمر کے حوالے سے کہ وہ لعین آیا اور قریب آنے کے بعد جب اس کو یہ احساس ہوا کہ اب حسین میں جان نہیں رہی تو وہ اوپر سینے پر چڑھنے لگا۔ جب سینے پر چڑھنے لگا تو حسین ابن علی میں ابھی جان کی رمق ہے، اس لیے جیسے ان کو اپنے سینے پر بوجھ محسوس ہوا آنکھیں تھوڑی سی کھولی، دیکھا اور اس کے بعد کہا کہ ظالم تم نے بڑے اونچے مقام پر قدم رکھ دیے ہیں،
بڑے ہی اعلیٰ اور اونچے مقام پر. تمہیں نہیں معلوم یہ وہ سینہ ہے جس کا بوسہ نبی کریم لیا کرتے تھے؟ اس سینے پر تم نے قدم رکھ دیے. اور اس کے بعد تاریخ کہتی ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ اس لعین نے اپنا خنجر نکالا، وار پہ وار کیے جاتا رہا، یہاں تک کہ ایک نہیں، دو نہیں، 12 وار کیے اور سر حسین کو جدا کیا. جب سر حسین جدا ہوا تو ایک دفعہ عالم میں کوہرام مچ گیا اور آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی، زمین سے خون ابلنے لگا، خیموں میں کوہرام برپا ہو گیا. اس کوہرام کی کیفیت میں ایک دفعہ عمر ابن سعد کیا کہتا ہے کہ لوگوں، اب حسین کا سر جدا ہو گیا، اب ایک کام کرو، تم میں سے کون ایسا ہے جو حسین اور اس کے ساتھیوں کے جسد پر اور جسموں پر گھوڑے دوڑا سکے؟ 10 لعین کٹھے ہو گئے اور عرب کے بہترین گھوڑے مہیا کیے گئے اور ان گھوڑوں کو ساتھ لے کر ان لاشوں کو پامال کیا جاتا رہا. ادھر جاتے تھے پامال کرتے تھے، ادھر آتے تھے پامال کرتے تھے. ان جسموں کے گوشت ادھڑنے لگے. ایک ایسی کیفیت میں زینب وہاں سے دیکھ رہی ہے، ام کلثوم دیکھ رہی ہیں، رباب دیکھ رہی ہیں، سکینہ دیکھ رہی ہیں. ان کے کلیجے پر کیا گزر رہی ہوگی، ان کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی جب وہ اپنے بابا کے، اپنے بھائیوں کے لاشوں کو اس طرح سے گھوڑوں کے سمو تلے پامال ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. اس کیفیت میں ایک دفعہ لشکر اشقیاء کا رخ خیمہ حسین کی طرف ہوا. اب یہاں حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب خیمے جلنے شروع ہوئے نا تو پھر وہی بیویاں جو پہلے نوحہ کنا تھیں حسین ابن علی پر اور ان کے ساتھیوں کے لاشوں کی پامالی پر، اب انہیں اپنی چادروں کی فکر پڑ گئی، اس لیے اپنے حجاب کا ماتم کرتے ہوئے خیموں سے باہر آنے لگی اور رونے لگی. ایک وقت حمید کہتا ہے میں نے ایک چھوٹی سی بچی کو دیکھا، اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی تھی. اس کے دامن کی آگ دیکھ کر مجھے محسوس ہوا کہ اس کی آگ میں بجھا دوں. جب میں قریب آیا، آگ بجھائی تو بچی نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا، گویا مجھے کہہ رہی ہو کہ کربلا میں اب تک جتنے لوگ آئے تھے یہ سب جلانے والے تھے، مارنے والے تھے، لوٹنے والے تھے، تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھانے کے لیے آئے ہو. جب میں نے دیکھا اس بچی کے رخسار سیاہ ہو چکے تھے، اس کے کان کی لو پھٹی ہوئی تھی، اس کا جسم زخمی تھا، دامن پر آگ لگی ہوئی تھی جو میں نے بجھائی تھی. تو میں نے کہا بیٹا تم ہو کون؟ کہا تمہیں نہیں معلوم میں حسین کی لاڈلی بیٹی سکینہ. کہتا جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے اس بچی سے کہا یہ تمہارے رخسار کو کیا ہوا؟ کہا ان ظالموں نے جب ہمارے اموال لوٹنے چاہے تو اتنے تماچے مارے کہ رخسار سیاہ ہو گئے. جب میرے کان کی لو پھٹی ہوئی دیکھی تو میں نے کہا کہ بیٹی تمہاری کان کو کیا ہوا؟ کہا میرے بابا نے مجھے بالیاں پہنائی تھی، ان ظالموں نے اس زور سے کھینچی کہ میرے کان کی لو پھٹ گئی اور خون رسنے لگا. میں نے پوچھا تمہارا بدن زخمی ہے؟ کہا کہ ہاں ان ظالموں نے نیزے کی انیوں سے ہمارے حجاب کو، ہماری چادروں کو چھینا ہے، اس لیے اس کی وجہ سے ہمارا جسم زخمی ہے. میں نے پوچھا بیٹی ذرا بتاؤ میں تمہیں کیا دوں، کیا کروں کہ تمہارے دل میں تھوڑا سا غم کم ہو؟ اس بچی نے ایک عجیب سی بات کہی، کہا مجھے ذرا بتا دو نجف کا رستہ کس طرف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. تشریف رکھیں. اسلام آخر کے لیے علی امام نقوی صاحب سے گزارش کرنے والی تشریف لائیں. علی امام نقوی صاحب.
سلام خاک نشینوں پسوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام اس پر جو زحمت کشے سلاسل ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، سلام جنہیں شرم کھائے جاتی ہے، کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور، مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی، اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سن یہ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں ہو شام میں غریباں کے گھپ اندھیرے میں، زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ سوتی تھیں اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے کیا دیں تسلیوں کا پیام، ابھی کلیجے میں
ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈیں، تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈیں، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے کوکھ بھی اجڑی، نئی لائنوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارسی خدا حافظ، شریک حق کو درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولاک کے بھرے گھر پر، سلام محسن اسلام خستتاً لاشو، سلام تم پر شہیدوں کے بے کفن لاشو، سلام تم پر رسول و بطول کے پیارو، سلام مہر شہادت کے گرد سیارو، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔